السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک راہب اور 3 سوال۔ یہ کہانی ایک بہت بڑے راہب کی کہانی ہے۔ اس کی خانقاہ کے ارد گرد بہت سے کھیت تھے۔ وہ سارا دن بیٹھا رہتا اور ٹیکس وصول کرتا۔ سچ پوچھو تو اس کو کوئی پریشانی نہ تھی۔ کاہل ہونے کی وجہ سے بہت موٹا ہو گیا تھا۔ اتنا کاہل تھا کہ منہ بھی صرف کھانے کے لیے کھولتا۔ ایک دن بادشاہ کو اس کا خیال آیا اور اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ راہب کو بلا لاؤ۔ بادشاہ نے راہب سے کہا، چونکہ آپ بہت قابل ہیں اور آپ کو فرصت بھی بہت میسر ہے، اس لیے میں نے آپ کو چند سوالوں کے جواب دینے کے لیے بلایا ہے۔ راہب بولا، جہاں پناہ، اگر آپ کو اپنی بے پناہ ذہانت کے باوجود ان سوالوں کا جواب نہیں ملا تو مجھے خدشہ ہے میں بھی جواب نہیں دے سکوں گا۔ بادشاہ بولا، سنو میرے راہب، ہر کوئی کہتا ہے کہ تم ذہین اور دانش مند ہو، اس لیے یہ 3 سوال حل کر کے لاؤ۔ سوال نمبر 1، سمندر کتنا گہرا ہے؟ سوال نمبر 2، مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگانے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ سوال نمبر 3، زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ راہب یہ سوال سن کر بہت پریشان ہوا، اتنا پریشان کہ اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا اور جواب دینے کے لیے مہلت مانگی۔ بادشاہ نے 3 ہفتے کی مہلت دے دی اور کہا، اگر جواب نہ دے سکے تو خانقاہ کو چھوڑ کر جانا ہوگا اور تمہیں ایک چھوٹے سے گدھے پر اس کی دم کی جانب منہ کر کے بیٹھنا پڑے گا اور یوں ہی پورے ملک میں گھومنا ہوگا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ راہب واپس خانقاہ پہنچا، بہت پریشان تھا اور روتا رہا، رات بھر نہ سو سکا۔ وہ چڑچڑا ہو گیا، اس کی بھوک اڑ گئی، سوچتا رہا لیکن جواب نہ ملا۔ بھوک اڑنے کی وجہ سے بہت دبلا پتلا ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، راہب کمزور ہوتا چلا گیا۔ بالآخر مقررہ وقت آ گیا۔ بادشاہ سے ملاقات کے دن سے ایک شام پہلے وہ ٹہلتا ہوا سنسان جگہ نکل گیا۔ چلتے چلتے ایک کاشتکار سے ٹکرایا۔ کاشتکار اس راہب کو بہت اچھے سے جانتا تھا، کیونکہ کاشتکار اسی کے کھیتوں پر دن بھر مزدوری کرتا اور پھر ٹیکس بھی دیتا۔ کاشتکار نے پوچھا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں مالک؟ راہب نے وہ پوری بات جو بادشاہ کے ساتھ ہوئی تھی کاشتکار کو بتا دی۔ کاشتکار نے سوچنے کے بعد راہب کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ جیسا قابل شخص ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ راہب بولا، تو گویا تم جواب دے سکتے ہو؟ کاشتکار نے کہا، ہم مزدور دن بھر 2 وقت کی روٹی کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم تیز فہمی کا مظاہرہ نہ کریں تو پھر ہمیں اگلے جہان میں خدا سے ملنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ راہب نے کہا، نہیں، تم خدا کے حضور پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ کاشتکار کو اس کی بات ناگوار گزری۔ کاشتکار نے کہا، چلیے تو پھر میرا شیطان ہی سے آمنا سامنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ راہب حیران تھا کہ یہ آدمی کتنا ذہین نکلا۔ راہب نے آدمی کو آواز دی، رکو، میری بات سن لو۔ کاشتکار وہیں سے مڑا اور بولا، کیا بات ہے؟ راہب بولا، اگر تم نے مجھے 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو تمہیں بڑا انعام دوں گا۔ کاشتکار نے کہا، مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، لیکن میں سوالوں کے جواب حل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، کیونکہ آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں اپنے تجربے سے آپ کو ان سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن آپ کو میرا ایک حکم ماننا پڑے گا۔ راہب کو یہ بات بری لگی، بولا، میں تمہارا حکم مانوں گا؟ یوں تو تم میرے آقا بن جاؤ گے۔ لیکن جب اس کو بادشاہ کی بات یاد آئی تو مان گیا اور کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن صرف ایک ہی مرتبہ تمہارا حکم مانوں گا۔
کاشتکار نے کہا ٹھیک ہے، تو کل آپ گھر پر رہیں گے اور آپ کی جگہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ مجھے اپنا چوغا اور ٹوپی دے دیں، ہو سکتا ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں۔ اگلے روز کاشتکار نے اپنی داڑھی مونڈی اور راہب کی ٹوپی چوغا پہن کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ چہرہ چھپانے کے لیے ٹوپی نیچے کر لی تاکہ بادشاہ اس کو پہچان نہ سکے۔ بادشاہ بولا، تم بالکل وقت پر آئے ہو، دیکھو یہاں کتنے لوگ تمہاری ذہانت دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ میرے پہلے سوال کا جواب دو، سمندر کی گہرائی کتنی ہے؟ کاشتکار بولا، یہ تو بہت آسان سا سوال ہے بادشاہ۔ سمندر کی گہرائی اس پتھر سے معلوم کی جاتی ہے جو اس میں پھینکا جائے۔ شہنشاہ نے کہا، ہاں تمہارا جواب بالکل درست ہے۔ اب شہنشاہ نے دوسرا سوال پوچھا، گھوڑے پر سوار ہو کر دنیا گھومنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کاشتکار بولا، اس کا انحصار گھوڑے کی رفتار پر ہے۔ اگر آپ طلوع آفتاب کے وقت سفر کریں اور گھوڑا زمین کی رفتار سے دوڑے تو دنیا کا چکر لگانے میں آپ کو 24 گھنٹے درکار ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، اب تیسرے سوال کا جواب دو، آسمان اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ کاشتکار بولا، آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ 40,106 میل اور 22 گز ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے اس کا اندازہ کیسے لگایا؟ کاشتکار بولا، کیا آپ خود پیمائش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی پیمائش میری پیمائش سے الگ نکلی تو بے شک آپ میری گردن اڑا دیجیے گا۔ بادشاہ بولا، مجھے یقین ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اپنی ذہانت سے مجھے بتاؤ کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں۔ کاشتکار بولا، میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں لیکن میں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر آپ کا اصرار ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا راہب بہت ذہین ہے، لیکن میں راہب نہیں ہوں بادشاہ سلامت، بلکہ ان کی خانقاہ کا ایک معمولی سا ملازم ہوں۔ یہ کہتے ہی کاشتکار نے اپنی ٹوپی ہٹا دی اور چوغا اتار دیا۔ بادشاہ کافی دیر خاموش رہا، پھر بولا، تو لگتا ہے کہ تم میرے راہب سے زیادہ عقل مند ہو۔ اب میں راہب کی جگہ تمہیں تعینات کرتا ہوں۔ کاشتکار نے یہ بات سنی اور فوراً انکار کر دیا۔ کاشتکار نے کہا، نہیں بادشاہ، میں یہ عہدہ نہیں لوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں بھی راہب کی طرح بے عقل ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ بادشاہ کے وزیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو عقل مند راہب کی نہیں بلکہ ظالم راہب کی ضرورت ہے۔ ہمارا راہب عقل مند نہیں لیکن سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے، اس لیے اس راہب کو اپنے عہدے پر برقرار رہنا چاہیے۔ دوستوں، وہ راہب اپنے عہدے پر برقرار رہا اور کاشتکار کاشتکاری ہی کرتا رہا۔ پیارے دوستوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی شخص کی عقل مندی کا اندازہ اس کے عہدے اور امارت سے نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر عہدے پر فائز لوگ نکمے اور بے عقل بھی ہو سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم بالکل نکما اور فالتو سمجھتے ہیں وہ عقل مند نکلتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ آپ کی پازیٹیو فیڈ بیک مجھے حوصلہ دے گی اور خوشی دے گی۔ اللہ حافظ۔